حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر بات اور سب سے اچھا کلام وہ کتاب اللہ ہے، اور سب سے بہتر طریقہ وہ میرا طریقہ ہے، یعنی سنت رسول ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بدترین امور وہ ہیں جو دین میں ایجاد کر لیے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کا ایک فارمولہ اور ایک اہم نقطہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ گمراہی سے بچنا چاہتا ہے اور ٹھیک اپنے دین کے مطابق اور صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا کہ اس کو دو چیزیں لازماً پکڑنی ہوں گی، اور ان دو کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہوگی، اور انہی سے اپنی رہنمائی لینی ہوگی۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اب بدعت کیا ہے؟ ویسے تو اس کے لغوی معنی کی طرف جائیں تو بدعت کہتے ہیں کوئی بھی نئی چیز، یعنی ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نہیں تھی، وہ آج ہے تو ہم اس کو اگر استعمال میں لا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں کام، تو وہ بدعت ہے۔ تو اسی سے جب کچھ لوگ وہ جو بدعات میں مصروف رہتے ہیں اور بدعات کے کام کرتے ہیں، تو ان کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو وہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ تم کہتے ہو کہ یہ فلانا کام بدعت ہے، اور یہ استعمال کرنا اور یہ طریقہ اختیار کرنا یہ بدعت ہے، تو پھر بتاؤ کہ اس زمانے میں تو گاڑیاں بھی نہیں تھی، ریل بھی نہیں تھی، ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، بجلی بھی نہیں تھی، پنکھے بھی نہیں تھے، تو کیا تم نہیں وہ کرتے کام؟ تو بات تو اگر دیکھی جائے بظاہر تو اسی طرح ہے کہ پنکھے اور بجلی اور موٹر کاریں اور ریل اور جہاز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، اور ہم آج استعمال کرتے ہیں، تو کیا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے۔ تو بدعت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور شریعت لے کر آئے ہیں، اس دین اور شریعت کے اندر کوئی نئی چیز کو ایجاد کر لینا، یہ بدعت ہے۔ باقی دنیاوی امور کے اندر جو ترقی ہوئی ہے اور دنیا کے معاملات میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں استعمال کی جاتی تھی دنیاوی معاملات میں، جیسے طریقہ کار تھا، تو دنیا کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو اس کے اندر اگر تبدیلی ہوئی ہے تو اس کا قبول کرنا یہ بدعات میں شامل نہیں ہے۔ اور یہ ایسی کا مکلی کی مثال دیتے ہیں لوگ کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں، تو لیکن یہ کیسے مثال دے دیتے ہیں کہ دیکھو جی اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، تو آج آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا ہم دین کے معاملات میں بھی جو چاہیں اضافہ کر سکتے ہیں۔
اور بھائی بدعت یہ ہے کہ دین کے معاملے میں شریعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس میں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار ہیں، اللہ نے جو احکام دیے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا جو اجمعین کا جو طریقہ کار ہے، ہمارے لیے یہ جرت نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی تبدیلی کریں، اس میں کوئی اضافہ کر دیں۔ ہم کو اسی طریقہ کار پہ چلنا پڑے گا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھوڑ کر گئے، پھر صحابہ نے اس طریقے کو اپنایا اور پھر آگے تک پہنچایا۔ تو بدعت یہ ہے کہ ہم نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اس دین کے اندر جس نے اضافہ کیا تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ تو یہ جو آپ کو کچھ چند لوگ جو ہیں وہ جب بدعت کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی ریل گاڑی اور فلانی چیز جو ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی۔ تو یہ کم عقلی والی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس میں اضافہ یہ ناقابل قبول ہے اور یہ بدعت ہے۔ باقی دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں تو تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، ان کا قبول کرنا یہ بدعت میں شامل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بدعات سے بچائے۔